بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے تمام طلبہ اور اساتذہ کرام۔ ہماری آج کی ویڈیو میں 9th کلاس اور 10th کلاس کے اسلامیات کے پیپر مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، پیج مینجمنٹ اور پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہمارے آج کے اس لیکچر میں گفتگو ہوگی۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ پیپر پیٹرن، پیپر پریزنٹیشن اور پیپر اٹمپٹنگ میتھڈ کے ساتھ ساتھ ٹائم اور پیج مینجمنٹ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ دیکھیے گا، کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کلاس ناہم اور دہم کا اسلامیات کا پیپر کل 50 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو حل کرنے کے جو دورانیہ ہے وہ 2 گھنٹے ہے، یعنی 120 منٹ۔ سب سے پہلا سوال آپ کا معروضی طرز کا ہے، آبجیکٹیو ٹائپ، کثیر الانتخابی سوالات، 10 MCQ آئیں گے، 1 نمبر کا 1 MCQ ہے اور 10 نمبروں کے یہ سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ 15 منٹ میں آپ نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی ایک اہم ہدایت ہے کہ پیپر کو اچھی طرح پڑھیں اور اطمینان سے درست آپشن کو سوالیہ پرچے پر ہی ٹک کر لیں یا پھر دائرہ لگا لیں۔ اہم ہدایات اس سے متعلق: ہر معروضی سوال کا درست آپشن ببل شیٹ پر بنے ہوئے چاروں دائروں سرکل میں سے کسی ایک مطلوبہ دائرے پر اچھی طرح آپ اس کو سرکل کر لیں، فل کر لیں۔ ہر معروضی سوال کا آپشن ببل شیٹ پر دیے گئے درست دائرے کو سرکل یعنی اس کا انتخاب کریں تو آپ کا جواب درست تسلیم کیا جائے گا۔ بعض دفعہ جلدی میں یا بے توجہی کی باعث معروضی سوال کا جواب ببل شیٹ پر غلط دائرے میں فل ہو جاتا ہے اور جواب کی غلطی کی وجہ سے نمبر کی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ پیج پر آپ ماڈل پیپر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹیو ٹائپ پیپر اس انداز سے آتا ہے۔ آبجیکٹیو ٹائپ پیپر اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کا سبجیکٹیو پیپر انشائیہ طرز آپ کی شروع ہوتی ہے۔ معروضی طرز کے پیپر کے بعد انشائی طرز کا پیپر حل کرنا ہوگا، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہے اور اس کو حل کرنے کا دورانیہ جو دوسرا حصہ ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ ہے۔ حصہ اول 2 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3، یہ دونوں شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور حصہ اول کی تفصیل یہ ہے کہ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 9 میں سے 6 سوال کرنے ہوتے ہیں، 2 نمبر کا 1 سوال ہے دونوں پورشنز میں۔ جو شارٹ کوسچن کا پہلا پورشن ہے وہ چیپٹر 1 سے چیپٹر 4 تک عام طور پر آتا ہے، اور جو دوسرا پورشن ہے وہ چیپٹر 5، 6 اور 7 میں سے آتا ہے۔ ایک سبجیکٹیو پیپر، ایک بورڈ کا ماڈل پیپر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ دونوں شارٹ کوسچنز کے پورشنز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اسی انداز سے آپ کا پیپر آتا ہے۔ سوال نمبر 2 کی تفصیل یہ ہے کہ 9 سوالات درسی کتاب کے باب اول سے باب 4 سے آتے ہیں۔ ان 9 سوالات میں سے آپ کو 6 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ 2 نمبر کا 1 سوال ہے تو 12 نمبر۔ سوال نمبر 3 میں موجود درسی کتاب کے باب پنجم، ششم اور ہفتم یعنی چیپٹر 5، 6، 7 سے آتے ہیں۔ 9 میں سے آپ کو 6 سوال، وہی ترتیب ہے، 2 نمبر کا 1 سوال ہے تو 12 نمبر ہو گیا آپ کے۔ اس سلسلے میں جو اہم ہدایات ہیں وہ بھی غور کرنے کی ہیں کہ جو نمبرنگ سوالیہ پرچہ پر لکھی ہوتی ہے وہی نمبرنگ جوابی پرچہ پر بھی لکھیں، تاکہ ممتحن کو سوالات کے جوابات کو جانچنے میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک مختصر سوال کے جواب کے لیے 2 سے 3 منٹ کا دورانیہ ہے۔ یہ ٹائم مینجمنٹ جیسا کہ آپ کو شروع میں کہی، اس طرح 12 مختصر جوابات کے لیے تقریباً 30 سے 35 منٹ آپ کو درکار ہوں گے۔ مزید اس سلسلے میں 6 مختصر سوالات پورے اطمینان کے ساتھ آپ پیپر کی ابتدا میں ہی اس کو ٹک کر لیں، اور کوشش کریں کہ ان سوالات کو ٹک کریں جو چھوٹے ہوں، یعنی جن کے آنسرز شارٹ ہیں، اور پھر ان کے آنسر جوابی کاپی پر لکھنا شروع کریں۔ کس انداز سے لکھنے ہیں یہ سوالیہ پیپر کو دیکھنے کے بعد، یہ کوسچن پیپر ہے آپ کا، اس کو ذرا دیکھیے۔ کوسچنز کی نمبرنگ کس اعتبار سے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس اعتبار سے آپ نے ہیڈنگز دینی ہیں۔ جو سوال نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اس ترتیب کو دیکھیے گا۔ ابھی نیکسٹ پیج پر آپ کو میں ایک پیپر بھی دکھا رہا ہوں، اس انداز سے مثلا سوال نمبر 2 ہے، مختصر سوالات، آپ نے اس انداز سے ہیڈنگ دینی ہے، مختصر سوالات کے جوابات۔ اب نمبر 1 آپ کوسچن حل کر رہے ہیں تو اس سوال کی ہیڈنگ، سوال تھا توحید کی اقسام کے نام لکھیں، تو آپ نے سمپل ہیڈنگ دینی ہے توحید کی اقسام، اور اس کے بعد عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ پھر آپ نے سب نمبرنگ کے ساتھ 1، 2، 3 کے ساتھ آپ نے ان سوالات کو حل کرنا ہے، جیسا کہ یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ترتیب سے یہ توحید کی اقسام ہیڈنگ دی،
اس کے بعد جواب شروع کرنے سے پہلے اس کی تمہید ہے، اور پھر نمبر 1، نمبر 2 اور 3 کی، یعنی جس سوال میں پوائنٹس بن رہے ہوں اس طریقے سے آپ نے وہاں نمبرنگ کرنی ہے۔ نیکسٹ ایک اور سوال کا آپ کو ٹائٹل دکھا رہا ہوں۔ کوسچن کا نمبر ہے 2، اور اس نمبر کی ہیڈنگ کے بعد آپ دیکھیں سوال تھا مشرکین اور اہل کتاب میں فرق۔ 2 باتیں پوچھی گئی ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کی 2 سب ہیڈنگز بنیں گی۔ پہلی ہیڈنگ اہل کتاب اور دوسری ہیڈنگ آپ کی بنے گی مشرکین۔ اس اعتبار سے آپ نے سب ہیڈنگ دے کر جوابات دینے ہیں، جو بھی سوال ہو اسی ترتیب سے۔ نیکسٹ یہ آپ پیج پر دیکھ سکتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے، اور یہ بالکل پرفیکٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک سیمپل اور نمونے کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس ترتیب سے آپ نے پیپر کو اور سوالات کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 3 شارٹ کوسچن کا دوسرا پورشن ہے، اس میں بھی وہی ہدایات ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے سوالات کوسچن پیپر پر ٹک کر لینے ہیں جو سوالات آپ کو آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو جوابی کاپی پر لکھنا شروع کریں۔ یہاں بھی یہی ترتیب ہے، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مین ہیڈنگ دی سوال نمبر 3، اور پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ دی مختصر سوالات کے جوابات۔ یہ دوسرا پورشن شروع ہو رہا ہے، تو ہر پورشن کا اسی طریقے سے آپ نے الگ سے ہیڈنگ دے کر آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن کا نمبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر جو نیکسٹ اس سوال کی ہیڈنگ بن رہی ہے سود کے معاشرے پر نقصانات۔ اس میں پھر آپ نے لکھنا ہے جواب ڈائریکٹ شروع کرنے سے پہلے سود کے معاشرے پر جو نقصانات پڑتے ہیں وہ درج ذیل ہیں، اور نیچے آپ کے سامنے تینوں کی نمبرنگ موجود ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یعنی جن پوائنٹس کی ہیڈنگز بن رہی ہیں۔ نیکسٹ پیج پر آپ دیکھیے تہذیب کے لغوی اور اصطلاحی معنی سوال ہے یا تہذیب کا مفہوم ہے۔ ایسے سوال میں 2 باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ اگر سوال پوچھا جائے تہذیب سے کیا مراد ہے، تہذیب کا مفہوم بیان کریں، تہذیب کے لغوی اصطلاحی معنی بیان کریں، تو آپ نے 2 سب ہیڈنگ دینی ہے، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اس انداز سے آپ نے یہ ہیڈنگز دے کر آپ نے سوالات کو حل کرنا ہے۔ یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جن کوسچنز کی ہیڈنگز سب ہیڈنگز بن رہی ہیں اس ترتیب سے آپ نے ان سوالات کو لے کر چلنا ہے۔ اس میں بھی آپ ایک بچے کا پیپر سیمپل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کس انداز سے حل کیا ہے۔ یہ میں پھر بتاتا چلوں پرفیکٹ پیپر نہیں ہے، لیکن ایک سیمپل اور نمونے کے طور پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا حصہ دوم شروع ہوتا ہے، جو کہ 3 تفصیلی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سوال نمبر 5، سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7۔ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، سوال نمبر 4، 5 اور 6۔ سوال نمبر 4 کی ترتیب ہے 3 میں سے 2 اجزاء کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اور یہ سوال آپ کا جو ہے چیپٹر 4، 5، 6 اور 7 میں سے زیادہ تر جو یہ چانس ہوتے ہیں اس سوال کے، وہ چیپٹر 5، 6 اور 7 میں سے آنے کے ہوتے ہیں۔ چیپٹر 5، 6 اور 7 میں سے 2 پورشن، 3 میں سے 2 سوال حل کرنے ہیں۔ یہ عام طور پر شخصیات والا ہم اس کو سوال کہتے ہیں، تو 2 سوال چیپٹر 6 میں سے آتے ہیں اور 1 سوال چیپٹر 5 یا چیپٹر 7 میں سے آتے ہیں۔ اس میں بھی زیادہ چانس چیپٹر 5 کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اس میں سوال نمبر 5 آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 5 حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ یہ چیپٹر 1 میں جو آپ کی احادیث موجود ہیں، یہ سوال اس میں سے بنتا ہے۔ چیپٹر آپ کا جو 1 ہے، یہ سوال آپ کا اس میں سے بنتا ہے، جو 10 حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ 2 نمبر کا ترجمہ، 1 نمبر کی تشریح۔ عام طور پر تشریح یہاں شارٹ انداز میں ہی آپ کو کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 6 آپ کا تفصیلی سوال ہے، جو کہ 2 میں سے 1 سوال کرنا ہوتا ہے۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہے، یہ پہلے 3 چیپٹرز میں سے بنتا ہے، پہلے 4 چیپٹرز میں سے یہ سوال آتا ہے، چیپٹر 1، چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 میں سے۔ یہاں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے 3 چیپٹر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا پہلے 4 چیپٹرز میں سے عام طور پر یہ سوال بنتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ تیار کریں گے۔ آپ نیکسٹ پیج پر حصہ دوم کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، بورڈ کا ایک ماڈل پیپر آپ کے سامنے، سوال نمبر 4، 5 اور 6 اس ترتیب سے آپ کو کوسچن پیپر میں آئیں گے۔ نیکسٹ ان تمام سوالات کو حل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کی پیپر پریزنٹیشن کیا ہے، اس حوالے سے آپ ذرا غور کیجئے۔ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے 2 اجزاء کے جوابات مطلوب ہوتے ہیں۔ باب ششم چیپٹر 6 میں سے شخصیات کے حالات زندگی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ ایک جزء چیپٹر 5 یا 7 میں سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک ہے چیپٹر 5 یا چیپٹر 7 میں سے۔ چیپٹر 4 کو یعنی باب چہارم کو ہم آخری سوال میں ایڈ کریں گے۔ کوشش کریں کہ باب آپ جو چیپٹر 6 ہے شخصیات والا، وہ اچھے طریقے سے تیار کریں، تاکہ مختصر سوالات بھی، MCQ بھی، اور آپ کے 2 لانگ کوسچن بھی 4 نمبر کے اس میں سے حل ہو سکیں۔ نیکسٹ دوبارہ آپ کو ماڈل پیپر کی وہ سوال نمبر 4 دکھایا جا رہا ہے اسکرین پر۔ سوال نمبر 4 کو حل کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، مین ہیڈنگ جو کوسچن، جیسے سوال نمبر 2 میں ہم نے ہیڈنگ دی تھی، سوال نمبر 3 کی ہم نے ہیڈنگ دی تھی، اسی طرح یہاں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 4 کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔
یہ سوال نمبر 4 آپ کا تفصیلی سوال ہے، تو آپ نے سمپل تفصیلی سوالات آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، کیونکہ 2 سوال ہیں اور 2 اجزاء کے جوابات ہیں، چاہے تو ایک ہی ہیڈنگ دے دیں تفصیلی سوالات، نیچے پھر آپ کو 2 اجزاء کے جوابات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو ماڈل پیپر دکھایا، اس میں الف ب اور جیم اس میں نمبرنگ تھی، تو یہی نمبرنگ آپ نے یہاں بھی دینی ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں الف نمبرنگ دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سوال حضرت سلیم کے حالات زندگی تھے، تو وہ آپ نے اس ترتیب سے ہیڈنگ دینی ہے۔ اور نیکسٹ آپ دیکھیں تعارف ہے پہلی ہیڈنگ آپ کی، تعارف کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ اسلام سے محبت، غزوات میں شرکت، یعنی جو جس ترتیب سے ہیڈنگز بنتی جائیں گی، ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے کچھ ہیڈنگز میں نے رکھی ہیں، اس ترتیب سے حل کرنا ہے۔ مثلا نیکسٹ الف کے بعد آپ جیم جو پورشن ہے وہ آپ حل کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ لازمی الف ب جیم میں سے جو آپ سوال حل کر رہے ہیں وہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، جیسے یہ جیم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال حضرت امام زین العابدین کے حالات زندگی سے متعلق تھا، تو آپ نے سمپل اسی طرح ہیڈنگ حضرت امام زین العابدین کے حالات زندگی، اور پھر اس کی سب ہیڈنگ سے سٹارٹ ہو جائیں گی، جیسے پہلی ہیڈنگ اس میں حسب و نسب، اس کے بعد علم و فضل، عبادت و ریاضت، اس ترتیب سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ عبادت و ریاضت کے بعد آپ کے سامنے ایک بچے کا پیپر ہے جو آپ کو لانگ کوسچن یہ حل کرنے کا اس میں طریقہ بتایا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 5 سے متعلق ہدایات دیکھیے، یہ چیپٹر 1 میں جو 10 احادیث ہیں اس میں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح مطلوب ہے، درسی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے ترجمہ اور تشریح، جو بیان کردہ حدیث میں موضوعات اور احکام ہے اس کی تفصیل پر مشتمل ہوتی ہے، جتنے ٹاپکس اور باتیں حدیث میں ہوں گی اس انداز سے۔ دوبارہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے سوال نمبر 4 کے بعد کس انداز سے سوال نمبر 5 آپ کا آتا ہے۔ اس میں آپ حدیث مبارکہ والا جو سوال ہے وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ایگزامینر یہ سوال آپ سے پوچھتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا سوال نمبر 5 یہ حل کیسے کرنا ہے۔ آپ نے مین ہیڈنگ سمپل اسی طرح جیسے آپ کو شروع میں ہم بتاتے آ رہے ہیں، سوال نمبر 5 آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کی نیچر ہے، حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح، آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے، حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیں آپ نے ترجمہ کی ہیڈنگ دینی ہے، ترجمہ کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے ترجمہ لکھ کر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف آپ نے جانا ہے۔ تشریح کی ابتدا کریں گے ہیڈنگ دے کر، اور اس کے بعد جو تشریح کے حدیث میں جو موضوعات ہیں ان موضوعات کی طرف آپ جائیں گے، جیسے صلہ رحمی سے مراد اس حدیث کا موضوع تھا، تو سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے صلہ رحمی سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد رزق میں وسعت اس حدیث سے مبارکہ کا دوسرا ٹاپک تھا، اور لمبی عمر، طویل عمر یعنی کہ اس کے احکامات اس حدیث مبارکہ میں، اور لاسٹ میں حاصل کلام آپ لکھیں گے، یعنی مختصر تشریح آپ نے کرنی ہے۔ ایک بچے کا پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے سوالات کس انداز سے حل کیے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے اسکرین پر میں آپ کو ایک پوائنٹ یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بچے نے سوال نمبر 5 ہیڈنگ دیا، یہاں پر یہ جو 5 لکھا ہے کوسچن پیپر میں، یہ 5 نمبر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کوسچن پیپر میں جو 5 لکھا گیا تھا وہ 5 یہ نمبرنگ تھی۔ آپ نے اس اعتبار سے ہر جو مین ہیڈنگ ہے 1 2 3 4 5 6 جو سوالات ہیں اس ترتیب سے آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے، نہ یہ کہ آپ نے اس ترتیب سے آپ نے یہ والا نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے۔ یہ نمبرنگ آپ کے شارٹ کوسچنز کی جو سب ہیڈنگز ہیں یہ اس کی نمبرنگ ہے، ٹھیک ہے، مین سوالات کی یہ نمبرنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ، حدیث کی آپ متن بھی لکھ سکتے ہیں پیج کے سینٹر میں، تاکہ ایگزامینر کو آئیڈیا ہو کہ آپ کس حدیث کا ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ متن کو سینٹر میں بالکل لکھنے کا طریقہ، جیسے کوئی کوٹیشن یا آیت یا حدیث آپ لکھتے ہیں اس ترتیب سے آپ حدیث مبارکہ کو لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آخری سوال ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ کہ یہ چیپٹر 1 سے چیپٹر 4 تک کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، 2 سوال آتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے 5 صفحات کم از کم آپ اس کے لیے رکھیں۔ حدیث مبارکہ کی تشریح اور تفصیلی جو آپ کا لکھنے میں عربی میں قرآنی آیات اور یا حدیث مبارکہ بھی لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ املا درست ہونی چاہیے، ورنہ صرف ترجمے پر ہی اکتفا کیا جائے، کیونکہ اگر آپ کی املا درست نہیں ہوگی تو آپ کے نمبر کٹنے کے چانسز ہوں گے۔ مزید اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں کہ ہیڈنگز اور اہم الفاظ یعنی کی ورڈز کے لیے کٹا ہوا نیلا مارکر استعمال کریں۔ اگر کٹے ہوئے مارکر کا استعمال آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ جو سمپل مارکر ہے گول ٹپ والا اسی کا استعمال کریں۔ تاہم اگر طلبہ کٹے ہوئے مارکر سے لکھنے پر عبور نہیں رکھتے تو گول ٹپ والے نیلے مارکر کا آپ استعمال کریں۔ مزید تفصیلی سوال کا جواب لکھنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس تقریباً 25 سے 30 منٹ ہوں گے، اس لیے اتنے ہی وقت میں سوال کا جواب مکمل کریں۔ آپ کا جو بیلنس پیپر ہے جب وہ ایگزامینر کے پاس جائے گا تو آپ لوگوں کے میکسیمم مارکس آ سکتے ہیں۔ آپ یقیناً 100% نمبر دلانے میں اہم کردار ادا کر سکے گا اگر آپ ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور اس کے مطابق اٹیمپٹ کریں گے پیپر۔ آپ کو نیکسٹ پہ صفحات پر
لانگ کوسچن حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا پیٹرن ہے، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 6 مین ہیڈنگ ہے، اس کے بعد یہ ایک ہی سوال کرنا ہوتا ہے 2 میں سے، تو تفصیلی سوال ہم نے ہیڈنگ دی۔ اس کے بعد سوال تھا عقیدہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں، تو ہم نے مین ہیڈنگ دی عقیدہ ختم نبوت۔ اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے آپ نے سوالات کو کیسے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم ہے، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم، جس میں لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی آ جائیں گے۔ اس کے بعد 2 مین ہیڈنگز آپ کی اس سوال میں ہوں گی، عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں اور عقیدہ ختم نبوت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اس میں آپ کو کم از کم 5 ہیڈنگز بک میں مارک کروائی گئی ہیں۔ ختم نبوت والا جو ٹاپک تھا، اس سے پہلے جو 4 آپ کے سامنے ہیڈنگز موجود تھیں، وہاں عمومیت، تکمیل دین، منسوخ شریعت، اعلان ختم نبوت، یہ ہیڈنگز ہم نے بنوائی۔ حدیث مبارکہ بک میں 1 موجود تھی، مزید آپ کو کہا تھا 4 احادیث آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں، جیسے آسان احادیث تھیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، اور اسی ترتیب سے دیگر جو احادیث ہیں ختم نبوت سے ریلیٹڈ وہ آپ لکھیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی بنے گی اجماع امت، یہ بک میں بھی ٹاپک موجود تھا کہ اس اعتبار سے وہیں سے آپ جملے نوٹ کریں گے۔ سوال کو ہر سوال آپ نے ایک الگ نئے پیج سے شروع کرنا ہے، یعنی اگر ہاف پیج یا اس سے زیادہ پیج باقی ہے تو آپ اس پیج سے آپ شروع کر سکتے ہیں، اگر ہاف پیج سے کم پیج باقی ہے تو پھر آپ کو اگلے صفحے سے اس سوال کو شروع کرنا ہے۔ جیسے ایک غلطی کی نشاندہی میں نے آپ کو پچھلے صفحات پر دی تھی، تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے نمبر 6 کی ہیڈنگ دی ہے، حالانکہ مین کوسچن کی جو ہیڈنگز ہے وہ آپ نے یہ والا 6 کی ہیڈنگ نہیں دینی، کوسچن پیپر پر یہ 6 ہے، آپ نے اس اعتبار سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر 6، 5، 4، 3، 2، اور جو سب ہیڈنگز ہوں گی شارٹ کوسچنز میں، اس میں آپ وہ دوسری نمبرنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے یہ بچہ تکبر والا سوال حل کر رہا ہے، شروع میں معنی مفہوم ہیڈنگ دی، اور نیکسٹ پیج پر آپ مزید تفصیل اس لانگ کوسچن کی دیکھ سکتے ہیں، کس ترتیب سے اس نے کوٹیشنز اور تمام ہیڈنگز کو لکھا، اور جہاں پوائنٹس بن رہے ہیں وہاں بچے نے پوائنٹس بتائے ہیں، اور لاسٹ میں حاصل کلام یا خاتمہ کے طور پر بھی پوائنٹس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب دوبارہ ایک مرتبہ آپ کو اسکرین پر ماڈل پیپر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کا 50 نمبر کا جو اسلامیات کا پیپر ہے، اسپیشلی 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ اور 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ کا جو بورڈ نیا ماڈل پیپر اور نیا پیپر پیٹرن جاری کرنے جا رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ 100 نمبر کا ماڈل پیپر اور اس کی تمام پیئرنگ سکیم اور پیپر کس طریقے سے آپ کا مرتب ہونا ہے، وہ بھی ہمارے اس چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس پیپر کے حوالے سے ٹائم اور پیج مینجمنٹ اور دیگر اہم جو اس سلسلے میں باتیں ہیں وہ اسی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ہمارے چینل پروفیسر ارشد بھٹی کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔